السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اپنے آباء و اجداد سے وابستگی کی بنیاد پر اس تاریخی مسجد سے اتحاد ابنائے سلفیہ کے دعوت پر آپ سے کبھی کبھار مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اتحاد ابنائے سلفیہ حقیقت میں ہندوستان کے اس مرکزی دارالعلوم کے فارغین کا ایک سلسلہ ہے جس سلسلے سے میرے والد گرامی مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وابستہ رہے ہیں، اگرچہ وہ اس وقت رحمانیہ کے نام سے موسوم تھا، وہاں سے فراغت کے بعد جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم سے ان کا بحیثیت مدرس تعلق رہا۔ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو یہ رب کائنات کا انعام ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ رب کائنات نے اس مشن سے کسی نہ کسی حد تک ہم جیسے سیاہ کاروں کو بھی جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت اور منہج سلف صالحین کی بنیاد پر ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم لوگ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ یہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم حلال پر اکتفا کرو، یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم قرآن و سنت کے مطابق چلو۔ یہ شیطان دنیا کی ابتدا ہی سے اس بات کی قسم کھا کر کے بیٹھا ہے کہ انسانوں کو بہکائے گا، نشہ آور چیزوں کے لیے آمادہ کرے گا، قرآن و سنت سے دور لے جائے گا اور بغاوت اور سرکشی کی زندگی، بدعقیدگی کی زندگی، کفریہ اور شرکیہ عقائد کی زندگی، اہل بدعت کے طریقے اور دنیا کے اندر جو بھی شبہات کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، ان چیزوں پر اس شیطان نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ انسانوں کو بہکا کر کے گمراہ کرے گا۔ آج اگر مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بظاہر دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے باطن میں اور داخل میں گھس کر کے ہمارا جائزہ لیا جائے تو صبح سے شام تک کی زندگی میں اگر کوئی مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، پہلی صفوں کا اہتمام کرتا ہے، صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور دنیا کے اندر جو بھی خیر کے راستے ہیں ان کو اپناتا ہے، اس کے باوجود اگر باریکی کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے تو وہ دینی بنیادوں میں، معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور ساری کی ساری چیزیں جو دنیا کے اندر انسان وقتی طور پر فائدہ کمانے کے لیے اختیار کرتا ہے، ان چیزوں میں انسان دنیا داری، دنیاوی مفادات اور دنیا کی چمک دمک میں ایسا گم ہو چکا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو کنارے رکھ دیتا ہے۔
قرآن و سنت کے ضوابط کو کنارے رکھ دیتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی عمر پڑی ہے، آگے چل کر کے نماز روزہ کر لیا جائے گا، ابھی زندگی پڑی ہے، اس زندگی میں آگے چل کر کے نیکیاں کر لی جائیں گی، لیکن جب تک توانائی ہے، قوت و طاقت ہے، امکانات ہیں، انسان نشاط ہے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، جب تک وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرا کاروبار چمک جائے، کسی بھی انداز سے اس کا بینک بیلنس مضبوط ہو جائے، کسی بھی انداز سے اس کا مکان، گاڑی گھوڑا، رہن سہن کا سامان، شادی بیاہ اور رسم و رواج اور جو بھی دنیا داری کی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں وہ دوسروں پر سبقت لے جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا داری اور دین داری کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ واضح کر دیا کہ دنیا داری میں تم ہمیشہ اپنے سے کمتر انسان کو دیکھو، اور دین داری میں اپنے سے زیادہ سبقت کرنے والے کو دیکھو کہ کون آدمی ایسا ہے جو 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے، کون ایسا شخص ہے جو توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے، کون ایسا انسان ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، کون سا ایسا انسان ہے جو رب کائنات کی رضامندی کے لیے دنیا کے اندر اپنی زندگی کی پالیسی بناتا ہے۔ جب تم دین داری میں اپنے سے زیادہ نیک انسان کو اور سبقت لے جانے والے کا جائزہ لوگے تو ایسی صورت میں تمہارے اندر رغبت پیدا ہوگی کہ تم بھی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو۔ سامنے والا نوافل پڑھتا ہے تو تم کوشش کرو گے کہ قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کرو، سامنے والا صدقات و خیرات کرتا ہے تو تم کوشش کرو گے کہ اس سے زیادہ سبقت لے جاؤ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا داری میں اپنے سے کمتر شخص کو دیکھو، جبکہ ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ ہم دین داری میں اتنے زیادہ غافل ہیں کہ اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ کون کیسی عبادات کو انجام دے رہا ہے، اور دین داری کے بجائے دنیا داری میں اتنا زیادہ رغبت رکھتے ہیں، اتنا کھو چکے ہیں کہ دنیا داری میں ہمارے پڑوسی نے شادی بیاہ کے لیے فلاں انتظامات کیے تھے، فلاں ہال بک کیا تھا، فلاں کیٹرنگ والے کو آرڈر دیا تھا، تو ایسی صورت میں ہم اس سے زیادہ سبقت کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑے پیمانے پر مکانات بنانا چاہتے ہیں، اس سے بڑے پیمانے پر گاڑی گھوڑے خریدنا چاہتے ہیں، اس سے بڑے پیمانے پر دنیا کی آلائشوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے دنیا دار بنا کر کے رب کائنات کی رضامندی سے دور کرتے ہیں۔ تو 2 بنیادیں ہیں، ایک بنیاد دینداری کی ہے جس میں اپنے سے زیادہ عمل کرنے، اپنے سے زیادہ نیک اور صالح شخص کے روٹین کو، اس کی زندگی کو اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کو دیکھ کر کے انسان کو اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا معاملہ دنیا داری کا ہے کہ دنیا داری میں اپنے سے کمتر انسان کو دیکھا جائے۔ رب کائنات نے ہم کو دونوں آنکھیں دی ہیں، کسی کو اندھا بنایا ہے، کسی کو کانا بنایا ہے۔ رب کائنات نے ہم کو دونوں پیر دیے ہیں، کوئی لنگڑا ہے، اور ایسے ہی رب کائنات نے ہم کو دونوں ہاتھ دیے ہیں، کوئی لولا ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، سائیکل سے چلتا ہے، کسی کے پاس سائیکل کی توفیق نہیں ہے، پیدل چلتا ہے۔ تو دنیا داری میں اگر اپنے سے کمتر لوگوں کو انسان دیکھے گا تو شکر گزاری کا جذبہ بڑھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ رب کائنات نے مجھ کو شاندار مکان دیا ہے، بہترین انداز کی گاڑی دی ہے، کھانے پینے کا اچھا انتظام کر دیا ہے، میرا کاروبار اچھا چلتا ہے، میں اچھا کماتا ہوں۔ جب اپنے سے کمتر انسان کو دیکھے گا تو اپنی نعمتوں پر رب کائنات کا شکر ادا کرے گا، اور جو لوگ اس سے کمزور ہیں ان کا تعاون کر کے رب کائنات کا تعاون اور مدد حاصل کرے گا۔ تو دینداری اور دنیا داری میں جو دین اسلام نے ہم کو بیلنس سکھایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو چیزیں بتائی ہیں، جو طریقہ سکھایا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو لے کر کے چلیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ معاملہ اور یہ پیمانہ پلٹ چکا ہے۔ دینداری میں ہم مگن نظر آتے ہیں، دنیا داری سے دینداری میں ہم غافل نظر آتے ہیں، اور دنیا داری میں ہم مگن نظر آتے ہیں، اور دنیا کی آلائشوں میں، دنیا کی چمک دمک میں ساری زندگی کھپا کر کے دوسری جانب اپنے دین کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی مت کرو۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا یہ مطالبہ اور یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے عقائد کا جائزہ لے، اپنے منہج کا جائزہ لے، اپنی اتباع کا جائزہ لے، صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنے کے بارے میں اپنی گریبان میں جھانکے، اپنی دینداری کی زندگی کو مکمل کرے۔ اور اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا یہ بھی معنی ہے کہ انسان صبح سے لے کر کے شام تک اپنے معمولات میں دین اسلام اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وتیرے کو، اس کے اسالیب کو، اس کے نقاط کو اور اس کی بنیادوں کو لے کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے۔ یہ تنے تنہا شریعت اسلامیہ، یہ دین اسلام تنے تنہا وہ مذہب اور وہ دستور ہے جو اپنے پیروکاروں کو ساری کی ساری چیزوں کے آداب بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بتائے، بیت الخلاء میں داخل ہونے، وہاں سے نکلنے کے آداب بتائے، گاڑی پر سوار ہونے کے آداب بتائے، سیڑھی پر چڑھنے کے آداب بتائے، سیڑھی سے اترنے کے آداب بتائے، ماں باپ کی خدمت کے احکامات سکھائے، نماز کا طریقہ بتایا۔ الغرض زندگی کے تمام گوشوں میں نبی آخر الزماں ہر چیز ہم کو وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ انسان کو لیٹنا ہے تو کون سی کروٹ پر لیٹنا ہے، انسان کو پانی پینا ہے تو کیسے پینا ہے، کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، کون سی چیزیں کھانی ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے، اگر یہ مثال دی جائے تو غلط ثابت نہیں ہوگا۔ انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں گوشت حلال ہے، فلاں غذا حلال ہے۔ حلال چیزوں کا بندوبست اپنی شادی بیاہ میں، اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے اور سارے کے سارے مقامات پر ان چیزوں کا انتظام کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں حلال چیزوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور جن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا وہ چیزیں ہمارے خاندانوں میں یا ہمارے گھرانوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اسی انسان کا، اسی دعویٰ کرنے والے کا جائزہ لیا جائے تو وہ حلال کے وسائل اختیار کرنے، ان کو اپنانے کے لیے، ان کو خریدنے کے لیے، ان کو کھانے پینے کے لیے اس نے جو وسائل اختیار کر رکھے ہیں وہ وسائل حرام کے ہوتے ہیں۔ اس کا پیسہ مار لیا، غلط طریقے سے کاروبار کیا، سودی بنیادوں پر، لون کی بنیادوں پر کاروبار کر کے اپنی دنیا کمائی۔ اب اس دنیا کو کمانے کے بعد آپ بڑی سے بڑی غذائیں کھا لیں، بڑے سے بڑے دعوے کر لیں کہ آپ حلال پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن حلال چیز بھی اگر حرام کی کمائی سے آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے بارے میں غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان دور کے لمبے چوڑے سفر سے، لمبی مسافت سے تھکا ہارا اپنے گھر کو واپس ہوتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، پورا جسم اس کا پسینے سے اٹا ہوا ہے، تھکان کی کیفیت ہے، اور اپنے علاقے میں آ کر کے اپنی مسجد میں داخل ہو کر کے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہم اے رب کائنات میری دعا کو قبول فرما لے، میری فلاں مراد کو پورا کر دے، میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے۔ لیکن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی پرورش حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان جب حرام کا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا آج فراوانی رکھنے والے، جن کے گھروں میں، جن کے خاندان میں، جن کے کاروبار میں رب کائنات نے فراوانی عطا فرمائی ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ ایک انسان فقیر ہے، مسکین ہے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے حلق کو تر کرنے کے لیے جو کلیجہ اس کا منہ کو آتا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی پہنچانے کے لیے اگر اس نے کوئی غلط کام کر لیا، غلط طریقے سے پیسہ کما لیا، تو ایک لمحے کے لیے ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکا، صبر نہیں کر سکا، لیکن رب کائنات نے جس کو نواز رکھا ہے وہ بھی غلط طریقے سے پیسہ کمائے تو یہ بڑے عیب کی بات ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق چلیں۔ آج کے اس مختصر درس میں میں آپ حضرات کے سامنے حلال و حرام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو حلال پر اکتفا کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سیرت رسول کے مختلف گوشوں کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام کئی روز تک کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے، لیکن حرام کا لقمہ ان کے منہ کے اندر داخل ہو جائے اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدقے کا آیا ہوا کھجور اپنے منہ میں داخل کر لیا۔ چھوٹے سے بچے تھے، بھوکے تھے، اس کو منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر کے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کخ اس کو تھوک دو، اس کو اگل دو، اس کو پھینک دو، کیونکہ تم کو نہیں پتا ہے کہ آل محمد کے لیے صدقے کو حرام کیا گیا ہے۔ تو حلال و حرام کی تمیز جب تک ہمارے سرپرست حضرات، ہمارے ماں باپ، ہمارے گھرانوں اور خاندانوں کے ذمہ داران اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو معاف فرمائیں گے ہمارا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس میں ہم کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، حرام بھی کھائے حلال بھی کھائے؟ اور کیا کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ اس کے بچے حرام کھائیں اور اس کے بعد اس کے جنازے میں دل کی گہرائی کے ساتھ جو لوگ دعا کر سکتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہ کی جائیں؟ حرام خوری کے نتیجے میں رب کائنات کے دربار میں ان کی دعاؤں کو مردود قرار دیا جائے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا چاہے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہم کو ہوش و حواس ہے، جب تک ہم کو یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ لوگ سب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا صدق الحدیث وحفظ الامانہ وحسن الخلق وعفت مطعم۔ 4 چیزوں کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تمہارے پاس 4 نعمتیں ہیں، یہ 4 خوبیاں کسی مسلمان کے اندر موجود ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی نعمت تم سے چھین لی جائے، کسی بھی نعمت سے تم محروم کر دیے جاؤ تو اس بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی نعمت کہ جب انسان بولے تو سچائی کو لازم پکڑے، سچائی سے کام لے۔ سچائی کا دامن جب چھوٹتا ہے تو کاروبار میں غلط بیانی، جھوٹ بولنا، مبالغہ آرائی کرنا، کاروبار کے غلط تسالیب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان حرام اور حلال کے درمیان تمیز نہ کرنے کے نتیجے میں حرام خور بنتا چلا جاتا ہے، اس کی عبادتیں مردود ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ انسان سچائی کو لازم پکڑے، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی خبروں میں، اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں سچائی کے ساتھ کام لے۔ اور شریعت اسلامیہ نے جو وصیتیں بار بار کی ہیں، یہاں تک کہ انسان کو اس کے نکاح کے موقع سے خطبۃ الحاجہ پڑھ کر کے جو سکھایا جاتا ہے، اس میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ اے لوگو سچی بات کرو، سیدھی سادھی بات کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ اسلام کا کل خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صحابہ کرام ایمان لاتے ہیں تو ان میں سے انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین درجہ رکھنے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ کون سے اسباب تھے؟ کسی بھی بات کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ کے حکم سے، آپ کی پیروی سے، آپ کے اتباع کے نتیجے میں ان کے سامنے پہنچتی تھی تو اس کی تصدیق کرتے تھے۔ جب معراج کے موقع سے بعض لوگوں نے طنز کرنا چاہا کہ تمہارے ساتھی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ساتوں آسمان کی، بیت المقدس کی اور ایسے ہی جنت اور جہنم کی سیر کر کے آیا ہے، اس کو دکھا کر کے لایا گیا ہے، ایک ہی رات میں وہ گیا اور اس نے آ کر کے ساری کی ساری چیزوں کا دعویٰ کر دیا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کو سچائی کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی کے نتیجے میں ان کو سچا کہا گیا، صدیق کہا گیا۔ اور صدیقین کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، اس درجے کے بارے میں آپ دیکھیں بڑے بڑے بزرگوں نے، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں یہ دعائیں کی ہیں کہ رب کائنات ہمارا حشر جنت کے اندر صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ فرمائے۔ تو یہ سچائی سے کام لینے والے جنت میں انبیاء کی صحبت میں زندگی گزارنے کا موقع پائیں گے۔ ان کی سچائی کی بنیاد پر رب کائنات آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سچائی سے کام لے، جھوٹی خبروں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر چیز کی تصدیق کر دی جاتی ہے، ہر چیز کو سچا مان لیا جاتا ہے۔ ایران و توران کی باتیں، فلاں ملک نے ایسا کر دیا، فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی خبریں، فرضی خبریں ہمارے موبائل پر، سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس پر جب وہ چیزیں آتی ہیں تو مسلمان اس کو، خبر کو پھیلانے میں، آگے بڑھانے میں بغیر سوچے سمجھے پورا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جھوٹ کو فروغ دینا سچائی کی شہرت کو کاٹنے کے مرادف ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی سے کام لیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت کا تذکرہ کیا کہ اگر کسی مسلمان میں یہ صفت موجود ہے تو دنیا میں کوئی بھی نعمت اس سے چھین لی جائے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حفظ الامانہ، دوسری صفت بیان فرمائی، امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت کی حفاظت پر آپ سیرت رسول میں سارے کے سارے اسباق پڑھتے چلے جائیں۔ کفار و مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے۔ آپ کو رات کی تاریکی میں
خاموشی کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کرنی پڑی، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلا قدم جو اٹھایا گیا، اپنے مبارک بستر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم اس ذمہ داری کو ادا کرو، اور صبح جو لوگ آ کر کے اپنی امانتوں کا مطالبہ کریں گے ان کی امانت ان کے حوالے کر دینا، ان کو واپس کر دینا۔ تو امانت کی حفاظت کرنا یہ بنیادی صفت ہے جو جس مسلمان کے پاس موجود ہے، گویا اس نے دنیا کی ساری نعمتوں کو اختیار کر لیا۔ یہ امانت دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، یہ امانت خطبات جمعہ کی شکل میں ہمارے کندھوں پر عائد کی گئی ہے، یہ امانت مدارس اسلامیہ اور مساجد کی شکل میں ہمارے کندھوں پر دی گئی ہے، یہ امانت ہمارے بچوں کی شکل میں ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، یہ امانت تربیت کی ذمہ داری ڈال کر کے ہر بڑے کے کندھے پر چھوٹے کی تربیت کے لیے رب کائنات نے ایک فریضہ عائد کیا ہے۔ لہذا امانت، اس کی ادائیگی کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ دنیا کی عظیم نعمت ہے۔ آپ کاروبار کریں، کاروبار میں امانت داری سے کام لیں۔ امانت اگر فوت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وقتی طور پر آپ کو کاروبار بڑھتا ہوا نظر آ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک دن رب کائنات کی ناراضگی اور غضب کو مول لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پورا کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ باپ چیختا رہتا ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، ماں روتی رہتی ہے کہ بچیاں ہم سے سلام دعا نہیں کرتی۔ جب ہمارے منہ کے اندر حرام کا لقمہ داخل ہوگا تو نتیجہ یہی نکلنے والا ہے جو نتائج ہم اپنے خاندانوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی جمعیتوں میں، اپنے مراکز میں اور اپنی سنستھانوں میں اور اپنے مختلف انداز کے گروپوں کے اندر جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو مقبولیت چاہیے، میل محبت کی زندگی چاہیے، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو امانت کی ادائیگی اور امانت کی حفاظت کر کے آپ زندگی گزاریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری صفت کا تذکرہ فرمایا، حسن الخلقی۔ انسان اخلاقیات میں ہمیشہ اچھے اخلاقیات کو اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا میں اخلاقی ڈھانچے کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا تو فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ قرآن مجید کی عکاسی تھے، قرآن مجید کی ترجمانی تھے۔ قرآن مجید نے جس چیز کو حلال کہہ دیا آپ اس کو اپناتے تھے، جن چیزوں کو حرام کہہ دیا ان چیزوں سے اجتناب کرتے تھے، جو طریقہ بتا دیا اس طریقے پر چلتے تھے، جس طریقے سے روک دیا اس طریقے سے اجتناب کرتے تھے۔ تو خلق انسان کی اخلاقی زندگی اور اخلاقی ڈھانچہ یہ انسان کو لوگوں کی نظروں میں معتمد بناتا ہے، قابل بھروسہ بناتا ہے، اس کے اوپر لوگ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے اخلاقیات سے انسان موت کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کا خیر کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا حسن خلق یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو اپنانے والا مسلمان دنیا کی کسی بھی نعمت سے محروم کر دیا جائے اس کو پرواہ کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، وعفۃ مطعم، کہ فرمایا التزام حلال، یعنی حلال کا اہتمام کرنا، اپنے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے لیے انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کی پاکیزگی پر توجہ دی جائے، اس کے حلال ہونے کو یقینی بنایا جائے، حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال طریقے سے کھایا جائے،
اور حرام سے انسان مکمل اجتناب کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان 4 چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال و حرام کے بارے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی ابتدا میں تلاوت کی گئی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ ہود میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انسان اپنی ذات پر، اپنے مال و دولت پر، اپنے پیسوں پر، اپنے بینک بیلنس پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی فیکٹری اور کاروبار پر جب اعتماد کر لیتا ہے تو اس کا اعتماد رب کائنات سے ہلکا پڑتا ہے، کمزور پڑتا ہے۔ یہاں پر رب کائنات نے واضح کر دیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چوپایا ہو، وہ چوپایا کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا۔ رب کائنات نے اس بات کی ذمہ داری لے لی ہے کہ انسان اگر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرے گا تو اس کی روزی اس تک پہنچے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کو توکل کرنا ہے تو ایسا توکل کرو جیسے ایک پرندہ صبح تڑکے، صبح جب روشنی شروع ہوتی ہے، صلاۃ فجر کے بعد اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، دن بھر ادھر ادھر اڑتا ہے، روزی کی تلاش کرتا ہے، اپنے پنجوں میں، اپنی چونچ میں خود آسودہ ہونے کے بعد غذا لاتا ہے اور شام میں غروب آفتاب سے پہلے اپنے گھونسلے میں آ کر کے اپنے بچوں کو کھلا پلا کر کے آسودہ کر کے سلا دیتا ہے۔ یہ اس کی کل کائنات ہے۔ اگلے دن کی روزی پھر اگلے دن نکلنے کے بعد ملتی ہے۔ یہ صورتحال کیونکہ اس پرندے کو اعتماد ہے کہ جس رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے وہ میرے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے، جس رب نے مجھ کو آل اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، ابھی اڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، غذا تلاش نہیں کر سکتے، خود کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، لیکن رب کائنات نے یہ جو اولاد دے رکھی ہے اس اولاد کو رب کائنات پالنے والا ہے۔ تو سورہ ہود میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روئے زمین پر جو بھی دابہ اور چوپایا، جو بھی سانس لینے والی مخلوق جس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو بھی مخلوق ہے رب کائنات نے اپنے اوپر اس کی روزی روٹی کو اور اس کے اہتمام کو واجب اور لازم کر لیا ہے۔ ایک واقعہ کسی عالم دین نے بیان کیا تھا کہ میلوں کا سفر کر کے ایک مزدور کسی علاقے میں پہنچا، وہ کدال سے گڈھا کھودنے اور اس کے ذریعے سے مزدوری کر کے پیسہ کمانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے خاندان کے لوگ اس سے میلوں دور ہیں۔ جب یہ کدال چلاتا ہے اور چلاتے چلاتے زمین کو کھودتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر زمین کی تہ میں ایک کیڑا رینگ رہا ہے، اور اس کیڑے کے لیے روزی روٹی کا انتظام ایک لمبی مسافت پر ایک درخت ہے، اس درخت کے جڑوں کی ایک کوپل رب کائنات نے وہاں تک پہنچا رکھی ہے۔ اسی کوپل سے وہ کھاتا ہے، اس کی بھوک اور پیاس ختم ہوتی ہے اور زمین کے نیچے زندگی گزارتا ہے۔ نالی میں زندگی گزارنے والے کیڑے مکوڑے، جنگلات میں زندگی گزارنے والے درندے اور جانور، سمندروں کی تہوں میں زندگی گزارنے والی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے اور مخلوقات، آسمان میں اڑنے والے پرندے، یہ سارے کے سارے جو بے زبان مخلوق ہے، ان کو رب کائنات کہیں نہ کہیں روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن یہ حضرت انسان جس کو عقل و شعور دیا گیا، دیکھنے کی، بولنے کی، سوچنے سمجھنے کی، کاروبار کرنے کی صلاحیتیں دی گئی، یہی اس معاملے میں سب سے زیادہ کمزور نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ان نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ تو رزق کے حصول کے لیے
محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو پردہ پوشی کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کو تلاش کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے نہ بیٹھیں، محنت و جستجو کی جائے، باہر نکل کر کے کمایا جائے۔ جس کا جو پیشہ ہے اس پیشے میں ایمانداری اور محنت اور پوری لگن کے ساتھ وہ کاروبار کرے۔ اس کی نیت یہ رہے کہ 2 پیسہ بچے گا تو دین کے نام پر خرچ کرے گا، دین کی دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون پیش کرے گا۔ ایک رکشہ چلانے والا، ایک آٹو ہانکنے والا، ایک گاڑی کا ڈرائیور، ایک ہوائی جہاز اڑانے والا، دنیا میں کسی بھی پیشے سے جو منسلک ہے، یہاں تک کہ جھاڑو لگانے والے اور ایسے ہی بیت الخلا کو صاف ستھرا کرنے والے، نالیوں کو صاف کرنے والے، گٹر میں اتر کر کے اپنی روزی روٹی تلاش کرنے والے، ان سب کا اپنا وتیرہ، اپنا پیشہ ہے۔ کوئی بھی پیشہ معیوب نہیں ہوتا، لیکن اگر اس پیشے کو اپنانے سے پہلے ایک مسلمان اپنے دلوں کے اندر یہ اخلاص پیدا کر لے کہ میں اس کے ذریعے جو کچھ کماتا ہوں وہ کماؤں گا، بچوں کو اس وجہ سے کھلاؤں گا تاکہ میرے بچوں کو صحت و تندرستی ملے اور وہ رب کائنات کو یاد کر سکے، تو اس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے کام عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ لہذا اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ میں رب کائنات نے فرمایا جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور رب کائنات کی روزی کو اور اس کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی نماز کے اوقات میں نمازیں ادا کرنی ہیں، جمعہ کے دن جمعہ ادا کرنا ہے۔ نمازوں سے غفلت میں جو کاروبار مبتلا کر دے وہ کاروبار بے برکت ہے، بیکار ہے اور اس کا نتیجہ غلط نکلنے والا ہے۔ ہم دینداری کو لے کر کے چلیں، کاروبار کی برکت اسی کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی پیٹھ پر لکڑیاں کاٹ کر کے لادتا ہے، اس کو لے جا کر کے بیچتا ہے، جلاتا ہے، اس کے ذریعے سے معاش کماتا ہے، یہ اس آدمی کے لیے بہتر کا خیر کا سودا ہے۔ اس سے زیادہ خیر کی بات ہے کہ انسان جا کر کے کسی سے سوال کرے، کسی سے بھیک مانگے، اور جس سے بھیک مانگتا ہے وہ کبھی دیتا ہے اور کبھی جھڑک دیتا ہے۔ انسان کو محنت کی کمائی اختیار کرنی چاہیے۔ رب کائنات ہم کو رزق حلال کو کمانے کے لیے محنت و جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس دنیا کے اندر رب کائنات نے جو کچھ تم کو عطا کر رکھا ہے، روئے زمین پر جو کچھ پیدا کر رکھا ہے، اس میں سے حلال اور پاکیزہ روزی کو کھایا کرو، اور کبھی بھی شیطان کی پیروی مت کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ جس مال کے اندر ملاوٹ ہو حرام کی رب کائنات کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں اور عبادتیں رائگاں جاتی ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر کے چلیں اور حرام کمائی کی سنگینی دیکھنی ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے مال و دولت کو حرام طریقے سے باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی حکام کے سامنے رشوتیں دے کر کے غلط طریقے سے پیسہ دے کر کے کسی کا مال ظلماً اپنے نام کیا کرو، کسی کا حق مت مارا کرو۔ یہ سود خوری، یہ سودی کاروبار، سود کی بنیاد پر، لون کی بنیاد پر غلط طریقے سے جو کاروبار بڑھایا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں سرمایہ دار غریبوں کے حق کو مار کر کے اور ان کو کنارے کرتے ہیں، غربت بڑھتی ہے، مال و دولت والے بالکل ننگے سانپ بن کر کے ہر چیز کھانے کے لیے، ہر چیز کو ڈسنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو فرمایا حاکموں کی جانب رشوتیں دے کر کے کسی کا مال ظلم و ستم کے طریقے سے نہ کھایا کرو، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کے باوجود کرتے ہو، لہٰذا تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِيَ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے عن قریب جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال جو کماتا ہے، جو مال اپنے بینک میں داخل کرتا ہے، جس مال کے ذریعے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہماری صفوں کے اندر یہ فتنہ داخل ہو چکا ہے، ہم حلال و حرام کی تمیز کو کنارے کر چکے ہیں، نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ عبادات قبول ہو رہی ہیں۔ رب کائنات نے ہماری ان بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمارے اوپر ظالم حکام کو نافذ کر کے، مسلط کر کے ہمارے لیے ایسی فضا بنا دی ہے کہ ہم خوف و ہراس کی زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا حلال کی جانب لوٹنا، حلال پر اکتفا کرنا، یہ ظلم و جور سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ عند ربہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن انسان کے قدم ہل نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ سوال میں، ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ آپ سوچیں 2 گوشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے مال کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور جب تک جواب نہیں دے گا یہ قدم جنت کی جانب نہیں بڑھ سکیں گے، پلے صراط کو آپ پار نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب تک اس کے مال کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، 2 سوالات ہوں گے مال کے بارے میں۔ ایک سوال یہ ہوگا من این اکتسبہ، اس مال کو کہاں سے کمایا، کون سے طریقوں سے کمایا، کن چیزوں سے اس مال کو جمع کیا، کون سے وسائل اختیار کیے، کیا اسلامی طریقے پر کمایا، حلال پروڈکٹ کے ذریعے سے کمایا، کون سے اسالیب اختیار کیے۔ پہلا سوال یہ ہوگا وفیما انفقہ، اور اس کے بعد یہ بھی سوال ہوگا کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ سرمایہ داروں سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مال کی آمدنی پر کیا اتنی باریک نظر ہماری ہے کہ وسائل حلال کے ہیں، اور جن ذرائع سے ہم مال کما رہے ہیں وہ سارے کے سارے ذرائع اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کی روح سے جائز وسائل ہیں، اس پر غور کیا جائے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جب مال غلط طریقے سے آتا ہے تو غلط طریقے سے ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یہ رب کائنات کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں جو آپ سے زکوٰۃ وصولتے ہیں،
صدقات لے کر کے جاتے ہیں، آپ کو اطلاع نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ و صدقات لینے والے کون سی چیزوں میں اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی زکوٰۃ لے کر کے اس کی شراب پی لے، بیڑی سگریٹ کے لیے استعمال کرے، کوئی مسجد کے نام پر کاروبار کرے اور مسجد تعمیر کرنے کے نام پر آپ سے پیسہ ایڈ کر کے جائے، اس کو ناجائز چیزوں میں لگا دے۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ دونوں چیزوں پر غور و تدبر کیا جائے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جب تک دونوں کی دونوں چیزیں اسلامی احکامات کے تناظر میں باریکی کے ساتھ اس کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، جب تک یہ چیزیں کسی بھی صورت میں ہمارے لیے نجات کا راستہ نہیں بن سکتی ہیں۔ ایسے ہی حرام کی مختلف شکلیں اگر آج کے دور میں دیکھی جائیں تو چوری چکاڑی، ڈاکہ زنی اور چوری کی ماڈرن شکلیں ہیں۔ آن لائن چوریاں کی جاتی ہیں، فلاں کے کھاتے سے اتنا نقصان کر کے اس کے کھاتے سے پیسوں کو اپنے کھاتوں پر، جو آج کے دور کی جدید چوریاں ہیں۔ چوری یہ بھی ہے کہ آپ سرکاری بجلی کا کانٹا لگا کر کے اپنے گھروں کے اندر بتیاں جلائیں۔ چوری یہ بھی ہے کہ کاروبار کو غلط طریقے سے انجام دیا جائے۔ چوری یہ بھی ہے کہ آپ غلط بیانی کر کے اپنا مال اور اپنے کاروبار کا سامان بیچیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نے ان سے آ کر کے سوال کیا، کہا کہ میں کپڑے بننے کا کام کرتی ہوں اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بنارس کے احباب کو رب کائنات نے عموماً اسی پیشے سے متصف رکھا ہے، اسی پیشے سے منسلک رکھا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں کپڑے بننے کا کام کرتی ہوں۔ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو چاند کی روشنی میں کھلے میدان میں یا چھت پر بیٹھ کر کے بنتی ہوں، اور کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو چراغ کی روشنی میں یا دن کے اجالے میں اس کو بنا جاتا ہے۔ کیا جب گراہک اور کسٹمر میرے پاس آئے تو کیا میری ذمہ داری ہے کہ اس کو بتا دوں کہ یہ کپڑا چاند کی روشنی والا ہے اور یہ کپڑا دن کے اجالے والا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ ہاں، اگر دونوں کے درمیان ذرہ برابر فرق پایا جاتا ہے تو یہ بیچنے سے پہلے یہ وضاحت کرنا واجب اور لازم ہے کہ یہ کپڑا فلاں نوعیت کا ہے اور یہ کپڑا فلاں نوعیت کا ہے۔ کیا یہ امانت داری، یہ ایمانداری ہمارے کاروبار میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ اس پر غور و تدبر کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ایسے ہی جوا کھیلنا حرام خوری کی ایک صفت ہے، سودی لین دین، اور ایسے ہی بینک بیلنس ہوتے ہوئے لون لے کر کے انسان کام کرے۔ لون لے کر کے کام کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، لیکن آج کے دور میں انسان کے پاس امکانات ہیں، لیکن حکومت کے نظام سے چور دروازہ تلاش کرنے کے لیے اور اپنے پیسے کو بچانے کے لیے وہ لون لے کر کے اپنی اسٹیٹمنٹ کو اور بینک کے کاغذات کو بالکل وائڈ دکھانے کے لیے اور اپنی چوریاں چھپانے کے لیے اس انداز کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ کم کمائیں لیکن حلال کمائیں، اس میں جو برکت ہے وہ حرام کے ذریعے کھربوں کمانے کے نتیجے میں وہ برکت نہیں ملنے والی۔ ایسے ہی جھوٹی قسم کھا کر کے یا جھوٹ بول کر کے کاروبار کرنا یہ بھی حرام کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ ناپ تول میں کانٹا لگانا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی موجودہ دور کی چوری کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسے ہی کاروبار میں دھوکہ دھڑی، رشوت خوری، حرام چیزوں کا کاروبار، شراب، بیڑی، سگریٹ، نشہ آور چیزوں کو بیچنا، خریدنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں استعمال کرنا حرام ہے، وہیں ان چیزوں کو اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں داخل کرنا، اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا، اس کو بیچنا یا خریدنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی حرام کی گئی ہیں۔ حرام کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان یتیم کا مال کھائے۔ یتیم کے مال کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے سخت وعید کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا جو لوگ یتیم کا مال
بلا حق کے کھاتے ہیں، گویا وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں۔ خیانت کرنا حرام خوری کی ایک شکل ہے۔ قرض لے کر کے واپس نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، دوسرے کے مال و دولت کو ہڑپ لینا، یہ بھی حرام کا ایک ذریعہ ہے۔ اور عموماً ہوتا ایسا ہے کہ قرض کسی بہانے سے لے کر کے انسان لینے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تب وہ دوسروں سے روابط کو بڑھاتا ہے۔ یعنی انسان دنیا کے اندر مال و دولت کی بنیاد پر تعلقات کو قائم کرتا ہے، یہ تعلقات کو کاٹتا ہے، یہ بھی حرام خوری کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسے ہی آج کل بہت ساری اس کی شکلیں بڑھ چکی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے کاروبار کی جانب چلیں۔ میں کبھی کبھار بنارس کی خبریں دیکھتا ہوں، بعض لوگوں کے موبائل میں نمبر ہیں تو ان کے اسٹیٹس کو کبھی چیک کرتا ہوں تو نظر سے یہ گزرتا ہے کہ ہماری جماعت کے افراد بھی ایسے ہیں جو ساڑیاں بیچنے کے لیے مورتیوں کا یا اسٹیچوز کا استعمال کر کے اس کی نمائش کرتے ہیں، جس پر چہرہ لگا ہے، جس پر ہاتھ پیر بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تک باتیں پتہ چلی ہیں کہ ماڈلز کو بلا کر کے، لڑکیوں کو بلا کر کے، ان کو ساڑیاں پہنا کر کے تصویر کھینچ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے تاکہ کاروبار بڑھے، کاروبار کے اندر لوگ زیادہ جڑ سکیں۔ معاف فرمائیں گے، ان چیزوں کی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ رب کائنات ہم کو حلال روزی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مزدوروں کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دیں، دھوکہ دھڑی سے اجتناب کریں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کاروبار میں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ شارٹ کٹ اور تھوڑی دیر میں پیسہ کمانے کا جو طریقہ چل پڑا ہے، اور یہ تو عجیب بات ہے کہ اب شرعی علوم کو حاصل کرنے میں بھی علماء نے شارٹ کٹ کے راستے اختیار کر لیے کہ آپ 8 سال 10 سال میں جو عالم و فاضل کا کورس مرکزی دارالعلوم میں کرایا جاتا ہے اس کو آن لائن دور سے بیٹھ کر کے آپ 1 سال 2 سال میں پڑھیں، اور عالم فاضل نہیں، سیدھے علامہ فہامہ بن کر کے ممبر و محراب پر آپ جہالت پھیلائیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ شارٹ کٹ نہ دنیا داری کے لیے محفوظ ہے نہ دینداری کے لیے محفوظ ہے، لیکن چل پڑا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکیمیں چل رہی ہیں۔ آپ اتنا لون لے لیں، یہ اکاؤنٹ کھول لیں، اس تاریخ سے پہلے فلاں کمپنی میں اتنا انویسٹمنٹ کر دیں، یا فلاں شیئر مارکیٹ کے اندر جا کر کے آپ یہ کاروبار کر لیں، آپ کو مہینے کا، سال کا اتنا پیسہ یقینی طور سے ملے گا۔ شریعت اسلامیہ اس یقین کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں دیتی، یہ سودی کاروبار ہے۔ شریعت کے مطابق اگر کوئی کاروبار ہے، شریعت کی پیروی کرتا ہے تو اس میں آپ حصہ لیں، لیکن جس انداز سے بڑے فائدے دکھا کر کے اور چھوٹے وقت میں فائدہ پہنچانے کا دعویٰ کر کے ایک رواج چل پڑا ہے، یہ شارٹ کٹ کا طریقہ عموماً انسان کو حرام خوری تک لے جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے کاروبار میں قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بجلی چوری کو آج ہمارے معاشرے میں عیب نہیں سمجھا جاتا، ٹیکس کی چوری کو، انسان ٹیکس کو چرا لے، سی اے کے ذریعے، اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے ٹیکس چوری کے بندوبست کرے، اس کے چور دروازے تلاش کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دودھ میں پانی ملانے کا رواج آپ دیکھیں، بعض آثار میں ملتا ہے کہ جو دودھ میں پانی ملا کر کے بیچتا ہے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ پانی اور دودھ کو الگ کر کے دکھاؤ۔ یہ صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں نہ جانے کون کون سی چیزیں پنپ رہی ہیں۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ مردہ جانور جا کر کے منڈی سے خرید کر کے دکانوں پر بیچ دیے جاتے ہیں۔
اگر زندہ جانور 20,000 کا ملتا ہے تو مردہ جانور 5-10 ہزار کا مل جائے گا، اس کا گوشت بیچ دو۔ کون آ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ مردہ تھا کہ زندہ تھا، اس کو حلال کیا گیا کہ حلال نہیں کیا گیا، یہ خود ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں۔ رب کائنات ہم کو حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ہر قسم کے حرام سے، ہر قسم کی حرام کمائی سے، ہر قسم کے شبہات والے مال سے رب کائنات بچنے، اجتناب کرنے، پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔